ہیں؟ بند کرو پنکھے، پنکھے بند کر دو، سنائی دے گا نزدیک ہو جاتے ہیں. نزدیک تو اس کے بغیر بھی کرے ہوتا ہے وہ یہ بھی بند کر دو. نزدیک ہو جاتے ہیں. ہاں نزدیک ہو جاؤ اور مائک کے بغیر بھی کام کرتے ہیں. قریب قریب لے آؤ. کیونکہ ساتھی کام ہے بالکل آپ کی بات میں تیز ہی نہیں فوری تک میں ساتھ لے سکتا ہوں. دو ٹراول نہیں سکتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ جو ادھر ہے نا وہاں کونے والے وہ بھی بیچ میں آ جاؤ آپ، ہو جائے گی بات. صحیح فرما رہے ہیں. اچھی رائے کو فوراً قبول کرنا چاہیے. آپ حضرات ادھر آ جاؤ. یہاں یہ تپاہی یوں موڑ لو نا یہاں. ہاں صحیح فرما رہے ہیں. پرانے بزرگ کہتے تھے کہ اگر کہیں شادی بیاہ میں جاؤ، سفر میں جاؤ، ایک بوڑھے کو ڈول میں بند کر کے لے جاؤ، وہ مشورے دے گا. کچھ ادھر آ جاؤ، یہاں سپاہی اٹھا کر لے آؤ یہاں. صحیح بات ہے. اب قریب آئیں گے کچھ نہ کچھ تو بات پہنچے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اب تک تو ذہن کی صفائی کی اس معنی کر کہ جب بھی دو تو اللہ ہی کے لیے دو، اللہ کی محبت میں دو، اور کوئی ذہن میں غرض آنے مت دو. اب ایک دوسری طرف توجہ کروائی جا رہی ہے کہ جو دو وہ بھی پاکیزہ مال میں سے دو، اپنے مال میں سے دو، حلال مال میں سے دو، حرام مال میں سے مت دو، گھٹیا مت دو، تلاش کر کے اچھا دو. کیوں؟ اگر گھٹیا مال، بیکار مال، حرام مال میں سے دو گے اس کا مطلب تم کو اللہ کی محبت کا احساس نہیں، اس کے راستے کی قدر نہیں، بے قدری کر رہے ہو. اور یہاں تو ہے حلال اور پاک مال میں سے دو. اس کے ساتھ ایک چیز آپ اور شامل کر لیں جو کمزوری ہمارے یہاں ہے کہ کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے نام پر خیرات ہوتی ہے، مگر خیرات کس کے مال میں سے کرتے ہیں؟ اس کے مال میں سے. اور اس کے یتیم بچے چھوٹے چھوٹے، جب تک ایک بھی یتیم موجود ہو تو اس کے مال میں سے دوسروں کو خیرات کرنا جائز ہے. مال تقسیم نہیں ہوا. نابالغ موجود ہے ابھی، اس نے تو اجازت دی نہیں. اگر دے گا تو اس کی اجازت کا اعتبار نہیں، مگر اس میں سے خرچ کر جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں خیرات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاک چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے. کسبتم تجارت، مما اخرجنا لکم الارض زراعت. تجارت پہلے اور زراعت بعد میں. تجارت میں مشقت کم اور نفع زیادہ، زراعت میں مشقت زیادہ اور نفع کم. ولا تیمموا الخبیث، اور ارادہ ہی نہ کرو. تیمم یا تیمم کے معنی کیا ہے؟ ارادہ. ولا تیمموا، اور مت ارادہ کرو، الخبیث، گند کا، منہ، اس میں سے. گند کے دو معنی، حرام نہ دو اور گھٹیا بھی نہ دو. اور میں نے کہا کہ دوسروں کا مال بھی اپنے خامخواہ خیرات نہ کرو. منہ، اور مت ارادہ بھی کرو گھٹیا کا، خبیث کا، اس میں سے تنفقون، کہ تم خرچ کرنے لگ جاؤ. ولستم بآخذیہ، حالانکہ تم خود بھی نہیں لینے والے ہو ہی اس کو. اگر حرام مال تم کو دیا جائے، گھٹیا مال تم کو دیا جائے تو تم بھی لینے والے. جب تم خود نہیں لینے کے لیے تیار تو اللہ کے راستے میں کیسا دے رہے ہو؟ الا ان تغمضوا فیہ، کوئی کہے نہیں جی کبھی کبھی لے لیتے ہیں، کب لیتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے. کہا آنکھیں بند کر کے ہی لے سکتے ہو، دیکھتے ہوئے گھٹیا چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. پہلے نمبر پر تو یہاں خبیث سے مراد ہے گھٹیا چیز ہے نا. دوسرے نمبر پر مراد ہے حرام مال. حرام سے ارادہ ہی مت کرو. لیکن حرام کا معاملہ زیادہ سخت ہے. فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی نے حرام مال خیرات کیا اور اس سے ثواب کی نیت کی، کافر میں شوت. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے توہین کی اللہ کے راستے کی.
گھٹیا مال، پھر سود کا مال آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بغیر ثواب کی نیت سے کسی کو دے دو، تو دے تو رہا ہے لیکن یہ کیسا دے رہا ہے؟ یہ صرف اس نیت سے دیتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک گند آ گیا ہے، اس گندگی کو باہر پھینک رہا ہوں، بس یہ نیت کرے، لیکن اللہ اپنے کرم سے اس پر ثواب دے دے تو بغیر نیت کے بھی دیتا ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن کبھی تابع ہو کر بغیر نیت کے بھی ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ تابع ہو کر کیسے؟ آپ نے نیت کی تھی 2 رکعت فرض پڑھنے کی، 2 رکعت کے بعد آپ نے تحیات پڑھی عبدہ و رسول تک، اس کے بعد آپ کا ذہن پلٹ گیا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے سوچا شاید ابھی 1 ہی رکعت ہوئی، کھڑے ہوئے، آپ نے 1 رکعت اور پڑھی، ذہن میں آیا ہو وہ تو 2 پوری ہوگی، اب کیا کریں گے؟ 1 رکعت اور پڑھیں گے، سجدہ سہو کریں گے، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی نماز، پہلی 2 کیا ہو گئی؟ فرض، یہ 2 کیا بنی؟ ثواب ملے گا ان پر کہ نہیں ملے گا؟ نیت کی اس نے نیت کتنی کی تھی؟ لیکن ان سے تابع ہو کر کے اس کا ثواب بھی مل جائے گا، تو گند سے دور کرنے کا ثواب تو ملے گا نا، ہو سکتا ہے وہ اتنا مل جائے کہ جس کا ہم تصور بھی نہ کریں، لیکن نیت یہی کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ گند کو دور کر رہے ہیں۔ الا ان تغمضوا فی، مگر یہ کہ تم اس میں آنکھیں ہی بند کر لو، غمض یغمض آنکھیں، اغمض یغمض آنکھیں بند کرنا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو تمہارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، حمید تعریف والا ہے۔ خیرات کرنے میں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ شیطان وسوسے نہ ڈالے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے تم کو الفقر، غریبی سے، اور دوسرے معنی اپنا وعدہ کرتا ہے تم سے غریبی کا، اگر خیرات کرو گے تو کنگال ہو جاؤ گے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم کرتا ہے وہ تم کو بے حیائی کا، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ، اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا، منہ، اپنی طرف سے، وَفَضْلًا، اور مہربانی کرنے کا۔ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ شیطان کہہ رہا ہے اور یہ رحمان کہہ رہا ہے؟ فرمایا صدقہ کرتے ہوئے اگر دل مطمئن ہو اور یہ لگے کہ اس پر بخشش ملے گی، اس پر اللہ کا فضل ملے گا، تو یہ خیال کون ڈال رہا ہے؟ اللہ۔ اور اگر یہ خیال آنے لگے کہ پیسے دے دیے سارے تو مرے گا، کیا غریب ہو جاؤں گا، مروں گا بھوکا، بچے کیا کریں گے، یہ خیال کون ڈال رہا ہے؟ یہ شیطان ڈال رہا ہے۔ واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء، آئے ہائے، اللہ کے راستے میں خیرات کرنا، اچھی چیز خیرات کرنا، اللہ کی محبت میں کرنا، شیطانی وسوسے سے بچنا، ہذہ ہی الحکمہ، اسی کا نام حکمت ہے، اسی کا نام اس کا نہیں، ہذہ الحکمہ، اسی کا نام حکمت ہے۔ اسی لیے بعض حضرات نے حکمت کا ترجمہ کیا الفقہ، حکمت سے مراد فقہ، اور یہ روایت صحابہ تک پہنچائی کہ یہاں حکمت سے مراد کیا ہے؟ فقہ ہے۔ یؤتی الحکمۃ من، فقہ من دین کی سمجھ، اور دین کی سمجھ یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں دینا، اللہ کی رضا کے لیے دینا، احسان نہ جتلانا، ریاکاری نہ کرنا، شیطان کے وسوسوں سے بچنا، اچھا دینا، خبیث مال نہ دینا۔ یؤتی الحکمۃ، دیتا ہے اللہ تعالیٰ حکمت جس کو چاہتا ہے، ومن یؤتی الحکمۃ، اور جس کو وہ دیتا ہے حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، یقیناً دی گئی اس کو خیرا کثیرا، بہت زیادہ بھلائی، وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من انصار۔ وما انفقتم، تم نے جو بھی کوئی خرچ کیا، من نفقة، خرچ کی ہوئی چیز میں سے، خرچ کی جانے والی چیز میں، وما انفقتم، تم جو بھی خیرات کرو گے، خرچ کرو گے، من نفقة، خرچ کی جانے والی چیز میں سے، او نذرتم، یا تم نے جو بھی نظر مانی، من نذر، کسی بھی نظر میں سے، فإن الله يعلمه، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ نہ تمہاری نظر کبھی گم ہوگی، نہ تمہاری خیرات کہیں گم ہوگی۔ وما للظالمین من انصار، نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار، مددگاروں میں سے کوئی مددگار نہیں۔ ظالم کون ہے یہاں؟ جو نفقہ کو اس طریقے نہیں کرتے جس طرح کرنے کا ان کو حکم دیا گیا ہے، اور نظر کو اس طریقے سے نہیں کرتے جیسا کرنے کا حکم ہے۔ نظر کا حکم کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہو،
غیر اللہ کی نظر نہ ہو. تو جو غیر اللہ کی نظر کر رہے ہیں وہ کیسے ہیں؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ، وہ ظالم ہیں، ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما هي. اب ایک اور مسئلہ، صدقہ چھپا کر دیں یا ظاہر کر کے دیں. فرمایا اصل مسئلہ ہے دل کا تقوی. بعض بیوقوف لوگ سمجھے کہ جس کو کوئی دیکھ لے یہ ریاکاری، اور جس کو نہ دیکھے تو یہ ریاکاری نہیں. ریاکاری دل کا ایک مرض ہے، اس کا دیکھنے یا نہ دیکھنے سے کوئی تعلق نہیں. اگر دیکھنے سے ریاکاری ہو جائے تو سب سے بڑا ریاکار وہ جو کہتا لبیک اللہم لبیک چلاتا جا رہا ہے، کپڑے بھی ویسے پہنے، دور سے لگ رہا حاجی. لوگ کہیں اتنا بڑا ریاکار، لوگوں کو دکھاتا ہے میں حاجی ہوں. ریاکار ہے یہ؟ نہ. ایک آدمی رات کی تنہائی میں نفل پڑھ رہا ہے بند کمرے میں، مگر کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے اگر اچانک بجلی آ جائے اور یہاں سڑک سے گزرنے والے لوگ دیکھ لیں کتنی قدر ہو جائے گی میری. یہ ریاکار ہے. اور ایک آدمی سڑک کے کنارے نفل پڑھ رہا ہے اور اس کے دماغ میں یہ تصور، یہ خیال ہی نہیں آتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. یہ ریاکار نہیں ہے. ایک آدمی اللہ کر رہا ہے مگر اس کو خیال ہی نہیں کہ کوئی مجھے دیکھے. یہ ریاکار نہیں ہے. اور ایک آدمی بالکل چپ کے بیٹھا ہوا ہے لیکن سوچتا ہے کہ ایسی حالت بناؤں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ اللہ کر رہا ہوں. یہ ریاکار ہے. ہمارے بزرگ نے کہا، اب آپ سمجھتے نہیں، کہتا اوپر جلی موہ جلی دل وچ نہیں تجلی. خالی زبان سے کہتے ہیں اللہ ہو، دل میں عشق اللہ کا ہے نہیں. کہتا ہے جب تک اس کا عشق نہ ہو اس سے کچھ فائدہ نہیں، کچھ بننے والا نہیں. تو صدقہ کیسا کریں؟ ظاہر کرنے سے ریاکاری ہو جائے گی. فرمایا ظاہر کرنے سے ریاکاری نہیں ہوتی ہے. موقع کی مناسبت دیکھو، جہاں ظاہر کرنے میں فائدہ وہاں ظاہر کرو، اور جہاں چھپا کر دینے میں فائدہ ہو وہاں چھپا کر دو. ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو گے صدقوں کو، فنعما ہی، ترکیب تو بڑی پرانی بات ہوگی آپ کے لیے یہ ہے نا. فنعما ہی، تو کتنی اچھی ہے یہ چیز. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو بھی غریبوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. الفاظ سے اشارہ کر دیا کہ ظاہر کرنا بھی اچھا لیکن چھپا کر دینا اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چھپا کر دینے میں ریاکاری کم ہوگی اور ظاہر کر کے دینے میں ریاکاری. ایک آدمی نے چھپا کر دیا لیکن دل میں کاش کسی کو پتہ چل جائے کہ میں چھپا چھپا کر خیرات کر رہا ہوں، یہ ریاکار ہے. اور ایک آدمی اعلان کر کے دے رہا ہے مگر اس کا اس طرف کبھی دھیان نہیں جاتا، وہ اس لیے اعلان کرتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے. وہ ریاکار نہیں. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ مٹاتا ہے تم سے تمہاری برائیوں کو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. کچھ ایسے فقیر بھی ہوں گے جو صحیح راستے پر نہیں ہوں گے، بھوک سے مر رہا ہے مگر مالک الملک کو مانتا نہیں ہے، آدمی کو دینے کو دل نہیں چاہتا ہے. خدا کا نافرمان اس کم بخت کو کیوں دو؟ فرمایا تیری ذمہ داری ان کو ہدایت دینا نہیں ہے. تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنی طرف سے بہترین حسن سلوک کا معاملہ کر خیرات. ہدایت اس کو ملے یا نہ ملے یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ایسا واقعہ بھی پیش آیا. صحابہ کے کچھ رشتہ دار ایمان نہیں لائے تھے، سوچتے تھے کہ ان کو خیرات کریں، لیکن جب ان کو خیرات کے باوجود ہدایت نصیب نہیں ہوتی تھی پھر غصہ بھی آتا تھا اور پھر یہ ارادہ بھی کرتے تھے کہ آئندہ ایک دانہ ان کو نہیں دیں گے. میں یہ تمہاری ذمہ داری لیس علیک، نہیں ہے تیرے اوپر ہداہم، ان کو ہدایت دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما تنفقوا من خیر، اور تم جو بھی کوئی خرچ کرو گے خیرات میں سے بھلائی میں سے، فلانفسکم، وہ اپنے ہی لیے خرچ کرو گے. وما تنفقون، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو نہیں تم خرچ کرتے ہو الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر تلاش کرنے کے لیے اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی خوشنودی. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے خیر میں سے، یوفا پورا دے دیا جائے گا، الیکم تمہاری طرف، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. بتایا کیا جا رہا ہے کہ خیرات کس کو دیں؟
ایمان والے کو بھی دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ کا خرچہ غیر ایمان والے کو بھی دے سکتے ہیں، دیندار کو بھی دے سکتے ہیں اور بے دین کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی کے سامنے دیندار بھی ہے اور بے دین بھی ہے، دیندار کو بھی اتنی ضرورت اور بے دین کو بھی اتنی ضرورت۔ ایسے وقت میں ترجیح کس کو دے؟ فرمایا ترجیح اس کو دے جو دین والا ہو اور دین کے کام میں لگا ہوا ہو، اور غیرت مند بھی ایسا ہو کہ کسی کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر نہیں کرتا، بلکہ حالت بھی ایسی بنا کر رہتا ہے کہ کبھی کوئی اس کو فقیر بھی نہیں سمجھتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا رہن سہن اور ہمارے اداروں کی دین ہی یہی ہے، عمدہ کپڑے پہنو، پریس کر کے رکھو، مگر ہاتھ بھی خالی، جیب بھی خالی، لیکن دل میں استغنا، تو اسے فقیری کہے میں کہوں سلطانی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب ابتدائی دنوں میں بہت مقروض ہوتے تھے، ہر عصر کے بعد ڈر ہوتا تھا کوئی قرضہ لینے والا آ جائے گا، تو اس غم میں مسجد کے سامنے چکر کاٹتے رہتے تھے۔ لیکن فرماتے تھے جب بھی کپڑے پہنتے تھے تو استری کے لیے، پریس کے لیے اگر پیسے نہیں ہوتے تھے تو گھر کا کوئی برتن گرم کر کے کپڑوں کو تھوڑا پریس کر لیتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے بچپن میں ایک مرتبہ عرض کیا کہ ابا جی جب کچھ ہے نہیں پاس میں تو ٹینٹ دکھانے سے کوئی فائدہ؟ ٹینٹ، وہ کپڑوں کو ٹائٹ کرنا نا، اس کو یوپی والے کہتے ٹینٹ دکھانا، کہتے یہ ٹائٹ کرنا کپڑے اکڑ دکھانا، اس سے کوئی فائدہ؟ تو والد صاحب نے کہا کہ اس لیے ٹینٹ دکھاتا ہوں کہ تیرے جیسا کوئی سیٹھ مجھے فقیر سمجھ کر زکوٰۃ نہ دینے آ جائے۔ یہ بھی ایک فقراء، للفقراء الذین، خیرات ہے للفقراء، ان فقیروں کے لیے الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو روک دیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، روک دیے گئے ہیں۔ روکنے کا مطلب ہائے ہائے، بات تو قتال فی سبیل اللہ کی چل رہی ہے نا، ان کو ڈر ہے پتہ نہیں کدھر سے حملہ ہو جائے، رات دن اسی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو نہ بزنس کا موقع ملتا ہے نہ ان کو کاشتکاری کا موقع ملتا ہے، اور یہ دین کے وہ خدماء بھی دوسرے درجے میں، پہلے درجے میں نہیں، جو دین کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، اور ان بیچاروں کو کمانے کا موقع نہیں ملتا ہے، لیکن غیرت مند بے غیرت نہیں ہے۔ لا یستطیعون، نہیں طاقت رکھتے ہیں ضربا فی الارض، زمین میں چلنے کی۔ کیوں؟ اگر چلیں گے تو دین کا یہ کام کون کرے گا؟ چل ہی نہیں پاتی دونوں چیزیں، یا ادھر یا دنیا کا کام کرے یا دین کا کام کرے، حالات ایسے بن گئے ہیں۔ تو پھر کیا؟ یحسبهم الجاہل، جاہل سے مراد ناواقف گمان کرتا ہے ان کو، اغنیاء، مالدار، من التعفف، ان کے پاک دامن ہونے کی وجہ سے، پاک دامن سے مراد نہ مانگنے کی وجہ سے، وہ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ جاہل آدمی کیا دیکھتا ہے؟ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر کہتا بڑے سیٹھ ہے یار، اف پتہ نہیں کتنے پیسے ان کے پاس، اتنے موٹی رقم ان کے پاس۔ تعرفہم، تو ان کو پہچان لے گا، بسیماہم، ان کی چہرے کی نشانیوں سے، ان کے چہرے کے اثرات، ان کی پیشانی کا نور تجھے بتا دے گا کہ یہ واقعتاً نیک بندے ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن لا یسألون الناس، نہیں سوال کرتے ہیں لوگوں سے وہ، الحافاً، لحاف بن کر۔ لحاف بن کر، لحاف کیسا ہوتا ہے؟ آدمی کے ساتھ چپکا ہوتا ہے، چپک کر سوال نہیں کرتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، تم جو بھی کوئی خیر میں سے خرچ کرو گے فإن اللہ به علیم، تو اللہ خیر سے مراد مال، لیکن مال کو خیر کہا جا رہا بہتری میں سے، فإن اللہ به علیم، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جاننے والا ہے۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آخری بات اس مضمون کی، آخری بات یہ ہے کہ یقین بناؤ، دن میں دو، رات میں دو، چپکے سے دو، اعلان کر کے دو، جس حالت میں بھی دو گے اللہ دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کے اوپر ضرور جزا ملے گی۔ جب یہ ذہن بنے گا تبھی دے گا، اس کے بغیر دے گا نہیں۔ الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ دیتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل، رات میں بھی، والنہار، دن میں بھی، سرا، چپکے چپکے بھی، علانیۃ، ظاہر کر کے بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، بتایا تھا میں نے اس دن کی مجلس میں، الاشیاء تعرف بازدادها، چیزیں پہچانی جاتی ہیں اس کی ضد سے۔ خیرات کرنے والے، صدقہ کرنے والے، پاس بیٹھنے والا سوچتا ہے کہ اصل میں زیادہ ہے،
گھر میں سماتا نہیں اس لیے خیرات کر رہا ہے. کہا نہیں، اخلاق اور کردار کو اس سے ناپو. یہ ایک طریقہ ہے کہ مالدار کا پیسہ غریب کی جیب میں جائے، اور ایک دوسرا طریقہ بھی تو دیکھو نا، جہاں غریبوں کا پیسہ کھینچ کھینچ کر کہاں لایا جاتا ہے؟ مالدار کے پاس. اور اس طریقے کا نام کیا ہے؟ سود. اس طریقے کا نام خیرات ہے. ایک آدمی بینک کا مینیجر ہے، میرے پاس آیا، اسی سال سردیوں کی بات ہے. مجھے کہنے لگا کہ میں نے پتہ نہیں کتنے مولویوں سے سوال کیا ہے، بینک کا ملازم ہوں، مجھے بتاؤ بینک کا جو آج کا نظام ہے اس میں کون سی خرابی ہے کہ اس کو ہم چھوڑیں؟ میں نے اس کو یہی بات عرض کی کہ زکوٰۃ اس نظام زندگی کو کہتے ہیں جس سے مالدار کا پیسہ غریب کو پہنچتا ہے، اور بینکاری اس نظام زندگی کو کہتے ہیں جہاں پوری دنیا کے غریبوں کے پیسے کو کھینچ کھینچ کر مالداروں کو دیا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کو منع کیا ہے، کیونکہ وہ اس نظام کو مجھ سے زیادہ سمجھتا ہے. میں تو ایسی اوپر کی بات جانتا ہوں. اس نے کہا بس میں سمجھ گیا، آگے آپ کو کچھ اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گوا رہیے. دفع کرتا ہوں اس کو. الذین یاکلون الربا لا یقومون، لیکن یہ جو سود کھاتے ہیں یہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ پاگل. اور پاگل بھی کیسے؟ جیسے جن چپٹا ہوا ہو. اس کو جن چپٹ جائے نا وہ سب کو چپٹتا ہے. اس کا پیسہ بھی چھینو، اس کا بھی چھینو. اور جو دنیا میں جیسا جرم کرتا ہے قیامت کے دن ویسی ہی اس کو سزا مل لے گی. نہیں اس کو جن چپٹا ہوا ہے. ایک بندہ میں نے بتایا تھا نا، کوئی کہے میرا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بہت حیات میں کی لڑائی لڑ رہا ہے، تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے. کہ پہلے بولو کتنا دو گے، مہینے کے بعد فکس کرو، ابھی ملے گا پیسہ. الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، الا کما، مگر اس آدمی کی طرح، یقوم، جو کھڑا ہوتا ہے، الذی تخبطہ الشیطان، جس کو تخبط کر دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے، الشیطان، شیطان نے، من المس، چپکنے سے. اور یہیں سے میں نے بتایا تھا، اس سے پتہ چلا کہ شیطان کا لگنا بھی حق ہے، لگ سکتا ہے. ذالک بانہم، یہ بات اس وجہ سے ہے، قالوا انما البیع مثل الربا. کیوں پاگل ہوئے؟ یہ اس لیے پاگل ہوئے کہ سچ کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بزنس اور سود ایک ہی چیز ہے. کہا پوچھا کیسے؟ کہا ایک آدمی 10 روپے کی چیز لایا 20 کی بیچتا ہے، یہ بھی تو پیسے کما رہا ہے. دوسرا آدمی وہی 10 روپے کسی کو دیتا ہے، مہینے کے بعد اس کے 15 لے لیتا ہے. فرق کیا رہا؟ دونوں تو ایک جیسے لگ رہے ہیں. یہ تو ایسا سوال ہے. ایک آدمی کے لیے اس کا باپ کہے کہ میں نے تیرے لیے رشتہ تلاش کیا ہے، فلانی لڑکی. وہ کہ میری بہن بھی تو ویسی ہے، اس کی بھی دو ٹانگیں، 2 ہاتھ، 2 آنکھ، 2 کان، اس سے کیوں نہیں میری شادی کرا دیتے؟ بھئی وہ حرام ہے، یہ حلال ہے. یہ فرق نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے، بس اتنا فرق کافی ہے. قالوا انما البیع، انہوں نے کہا کہ بے شک تجارت مثل الربا، سود کی طرح ہے. وحل اللہ البیع. دیکھو ایک تو ہم فلسفہ بیان کریں، سود میں یہ خرابی، سود میں یہ خرابی، سود میں یہ خرابی، تجارت میں یہ بہتری، یہ بہتری، مگر اللہ کا ڈانٹ کا جواب میں سمجھ گا یہی کافی. ہم کہیں گے فرق ہے سود میں، پوچھے گا کیا فرق ہے، ہم کہیں گے یہ حلال ہے وہ حرام ہے، اتنا کافی ہے. اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی رشتہ تلاش کرے نا تو وہ کہے جناب یہ تو بالکل میری بہن کی طرح ہے، شکل ویسی ہے، مگر فرق نہیں سمجھ میں آتا. یہ حرام ہے اس سے نکاح کرنا، اس سے نکاح کرنا حلال ہے، یہ فرق ہے. احل اللہ البیع، اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو، وحرم الربا، اور حرام کیا ہے سود کو. اور اللہ نے کیوں کیا ہے؟ اس کا کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، اسی میں حکمت ہے. فمن جاءہ، تو وہ آدمی آئی ہو اس کے پاس موعظۃ، نصیحت، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ اس سے رک گیا، فلہ، تو اس کے لیے ما سلفا، جو گزر گیا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ومن عاد، جو کوئی لوٹا، اولئک اصحاب النار. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے اس کو پتہ چلا مسئلے کا فوراً فانتہا، وہیں رک گیا. اور جو اعلان کرے ایمان کا اور پھر نہ رکے فاولئک اصحاب النار، یہی تو جہنمی ہیں. اگر نہ رکا، نہ رکنے سے مطلب اس نے کہا نہ میں نہیں مانتا ہوں، میں تو کھاؤں گا سود، اس کا مطلب منکر. اور منکر کیسا ہوتا ہے؟ کافر. اور کافر فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہے گا. یمحق اللہ الربا، پہلا فرق وہ تھا. کیا فرق؟ پہلا فرق وہ تھا، کون سا؟ ایک حلال ہے، ایک حرام ہے. دوسرا فرق، پریکٹیکل فرق، وہ کون سا ہے؟
صدقہ دینے سے بظاہر لگتا ہے کہ مال گھٹ رہا ہے، مگر اس کو اللہ بڑھاتا ہے. سود لینے سے لگتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، مگر اللہ اس کو گھٹاتا ہے. تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، نہ سمجھ میں آئے تو کر کے دیکھ. اور تو نہیں کرنا، کرنے والوں کو دیکھ. جو سود کھانے والے ہیں ان کے ہاں بے چینی، پریشانی، کبھی ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا ہے. مال کس لیے دیتا ہے ان کو؟ لِيُعَذِّبَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ دنیا کی زندگی میں ان کو سزا دے. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ مٹاتا ہے سود کو، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ صدقوں کو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. تیسرا جواب، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ، اللہ پسند نہیں کرتا ہے كُلَّ كَفَّارٍ، ہر ایک ناشکرے کو، أثيم، گنہگار کو. سود لینے والا ناشکرا بھی ہے اور گنہگار بھی ہے، اس لیے وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے. تیسرا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، واتوا الزکات ادا کی، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ایک آیت نالا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بہترین اس کا جواب کیا ہے؟ بہترین جواب یہ ہے کہ آپ ان ساری آیتوں کو اکٹھا کرو اور پھر لوگوں کو کہو گے یہ ہے ولی، یہ ہے اللہ کا دوست. یہاں کون اللہ کا دوست ہے؟ سود چھوڑنے والا، نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، زکوٰۃ دینے والا. اور جو مشتنڈا کبھی زکوٰۃ ہی نہ دے اور کہے کہ نماز بھی مکے میں پڑھتا ہوں، وہ ولی ہو سکتا ہے؟ کیسا ولی ہے یہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو ما بقیہ جو باقی رہا، من الربا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے. جی ہاں، جب یہ آیت نازل ہوئی بہت سارے لوگوں کے کاروبار تھے، سود پر پیسے دیے ہوئے تھے. فرمایا بس جہاں جہاں جس نے پیسے دیے ہوئے ہیں اصل رقم لے لو اور سود کی رقم ما بقی من الربا جو باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. اور جو اب تک سود لے چکے تھے اور سود کے لے کر اس کی کوٹھیاں بنا چکے تھے تو فلاح ما سلف، اس کے لیے وہ ہے جو گزر گیا، یعنی جو اب تک لے چکا وہ اس سے واپس لیا نہیں جائے گا. لیکن کس کی بات ہے؟ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے. اور اب اگر کوئی کہے کہ جناب مجھے اچانک اب پتہ چلا ہے، اب تک میں نے 1,00,000 روپیہ سود لیا تھا تو وہ تو کھا پی لیا تو معاف ہو گیا نا، اس کا معاف نہیں ہے. فلاح ما سلف وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہیں کرو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، فَأَذَنُوا تو اِذَنُوا لفظی معنی کیا ہے؟ اجازت دو تم، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کے ساتھ جنگ کی، وَرَسُولِهِ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی. لیکن مقصود کا ترجمہ کرتا ہوں، فَأَذَنُوا تو تم اعلان سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کے ساتھ جنگ کا. یا یہ ہے کہ تم اعلان کر رہے ہو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کا، اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا. وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لوگے، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے تمہارے مالوں کے سر ہیں. سر کے مطلب اصلی. اب اگر توبہ کر لوگے تو جو تم نے سود کے لیے پیسے دیے ہوئے تھے، حق تو یہ تھا کہ وہ اصلی پیسے بھی تمہیں واپس نہ ملتے، لیکن اگر توبہ کر لوگے تو اصلی واپس مل جائیں گے اور سود کے لینا جائز نہیں. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم ظلم کیے جاؤ گے. تم ظلم کون کرو گے؟ سود کھاؤ. اور تم پر ظلم کیا کیا جائے کہ ہم کہیں کہ سود کی وجہ سے اصلی بھی کھانا واپس لینا جائز نہیں ہے. ہم نے کہا کہ اصلی واپس لینا جائز، اب تم سود نہ کھاؤ. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ پہلے دیا تھا سود کی نیت پر، اس لیے اگر 1 سال نہیں دیا تو تب بھی کوئی حرج نہیں، اگلے سال دے دینا بھائی، کیوں؟ سود تو آ رہا ہے. اگلے سال بھی نہیں دے سکا، کہتا 10 سال کے بعد دے دینا، سود تو آ رہا ہے. اس لیے کہ 10 سال کے بعد پتہ نہیں 20 گنا زیادہ لے چکا ہوگا اور پھر بھی کہے گا کہ ابھی میرا پیسہ باقی ہے. نہیں سمجھے آپ بات؟ اگر ایک آدمی کو دیا آپ نے نہیں، کسی کم بخت نے 500 روپے اور سود مقرر ہوا 10%، اب وہ نہیں دے گا تو وہ 10% تو لیتا جا رہا ہے نا، حالانکہ وہ کئی 500 لے چکا ہوگا.
لیکن ابھی بھی وہ کیا کہتا رہے گا کہ میرے 500 تو باقی ہے۔ اب جب سود حرام ہو گیا تو اس کو ان 500 کے اوپر کسی نفع کی امید نہیں رہی۔ جب نفع کی امید نہیں رہی کہے گا نکال 500 روپے دے، فٹافٹ واپس دے، اب سود تو لینا جائز نہیں، ابھی دے، ادھر ہی کھڑا دے، ورنہ یہ بھی اخلاق کی باتیں نہیں ہیں۔ وَإِنْ كَانَ، اور اگر وہ ہو کون جس سے قرض تم نے لینا ہے، مدیون، ذو عسرۃ، تنگی والا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینا ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وسعت ہونے تک، آسانی ہونے تک، میسرہ مصدر میمی، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر وہ بیچارہ اتنا غریب ہے کہ وہ 500 روپے دے سکتا ہی نہیں تو خیرات کر دو نا، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ بات کہ تم صدقہ کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم چاہتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، آئے ہائے، سود سے بچنا، اپنا مال اللہ کے نام پر دوسروں کو دینا انسان کو کب نصیب ہوگا؟ جب اس کا آخرت پر ایمان ہوگا۔ اس لیے بیچ بیچ میں ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرہ، آخرت پر یقین، آخرت پر یقین، پھر آخرت پر یقین۔ واتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کے طرف لوٹائے جاؤ گے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کیسا وہ وقت ہوگا؟ ثم توفا، پھر پورا دے دیا جائے گا، کل نفس، ہر ایک جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، جو نیکی کمائی وہ بھی، جو برائی کمائی وہ نیکی دے دی جائے گی، وہ برائی دے دی جائے گی۔ نیکی اور برائی دینے سے مطلب ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم کا مطلب کہ نیکی کی تھی مگر اس کا پورا بدلہ نہیں ملا، اور برائی کی تھی کم اور سزا ملی زیادہ، لا یظلمون۔ سود کی بات آ گئی، بیچ میں ایک تجارت کا مسئلہ بھی آیا، تو تجارت کے ایک مسئلے میں تفصیلی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر آدمی کوئی ادھار معاملہ کرے، لین دین کا معاملہ کرے تو اس کو لکھ لے، لیکن اپنے تصور کو ذرا پیچھے لے جو 1400 سال پہلے جب لکھے پڑھے چند لوگ ہوتے تھے، لکھے پڑھے چند لوگ تھے جو لکھ سکتے تھے، اس دور میں یہ تعلیم دی گئی دستاویز بناؤ، وثیقہ بناؤ، گواہ رکھو، 2 مرد رکھو، مرد نہ ملے تو 2 مرد رکھو، 1 مرد اور 2 عورتیں رکھ لو، کاتب بلاؤ، لکھے کون، لکھوائے کون، اتنی تفصیل سے احکام بتائے گئے، کس بات کے لیے؟ چونکہ اب یہ دین قیامت تک چلے گا، اور اگر 1400 سال پہلے اتنے آسانی کے ساتھ یہ چیزیں مہیا نہیں تھیں، لیکن آئندہ ہوں گے، آرائز نویس بھی ہوں گے لکھنے والے ہیں، کوئی مشکل بھی نہیں ہوگا، قیامت تک اس دین کو چلنا ہے، اس لیے تفصیلی احکام جو قیامت تک چلیں۔ کہا گیا نا انبیاء آتے گئے اور شریعت کے احکاموں میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوتی رہی، لیکن جب سرور انبیاء آئے تب انسان پورا بالغ ہو گیا، پھر اس کو وہ کرتا پہنایا گیا اب جو قیامت تک چلے گا۔ اس کو یوں سمجھیں، آپ 1 سال کا بچہ تھا، آپ نے 1 کپڑا پہنایا، 2 سال کا ہوا دوسرا پہنایا، 3 کا ہوا تیسرا پہنایا، 4 کا اور 1 جوڑا پہنایا، یعنی وہ بڑا ہوتا جا رہا نا، کپڑا بدل رہا ہے۔ اب جب وہ 20 سال کا ہو گیا، آپ نے 1 سوٹ پہنایا، 21ویں سال وہ کہتا ہے کہ جناب اب بدلنا چاہیے میرا سوٹ، اب بدلے گا نہیں، اب پورا ہو گیا ہے، اب بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بدلنے کی، کیوں؟ وہ آخری کرتا پہنا دیا گیا ہے جو اس کی موت تک اس کے قد پر فٹ آئے گا، اب وہ دین مل گیا ہے جو قیامت تک انسانوں کے لیے کافی ہے، اب کسی کانے دجال کی ضرورت نہیں ہے۔ کانا دجال سمجھ گئے نا؟ ہاں، اہم مسئلہ پوچھا کہ ادھار لیتا ہے تو ذرا مہنگا دیتے ہیں اور نقد دیتا ہے تو ذرا سستا دیتے ہیں۔ شکل تو لگتی ہے یہ سود کی، اس لیے بچ جائے تو تقویٰ ہے، لیکن نہ بچے تو گناہ نہیں۔ فتوے کی روح سے ہم نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ المالک هو يتصرف فی ملکہ کیف یشاء، جب تک مالک ہے وہ اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے 10 روپے کی دے چاہے 20 روپے کی دے، لیکن پہلے دن ہی اتنی قیمت سے بیچے۔ اگر وہ پہلے بیچا 10 روپے کی اور 2 مہینے ہوئے تو نہیں دے سکا، اس نے کہا 15 کی،
اب لے گا تو سود ہے یقینی طور پر، لیکن پہلے دن اس کی گنجائش نظر آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ہمارے یہاں یہ مسئلہ بیان کیا گیا، یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا مسئلہ پیش ہے۔ ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ سود کی ایک شکل بن رہی ہے، اس لیے بچنا تو بہرحال مناسب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو، اذا تداینتم، دین ان کے معنی ادھار لینا، اور باب تفاعل میں لے گئے تو ادھار لینا دینا۔ اذا تداینتم، جب تم ادھار معاملہ کرو بدین کسی ادھار کا، الی اجل مسمی، ایک متعین مدت تک، فاکتبوہ، تو تم اس کو لکھ لو۔ کون لکھے؟ عام طور پر یہی لگتا ہے بھئی دکاندار لکھے، لیکن بڑا معاملہ ہے، کل دینے والا کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ نے زیادہ لکھا ہے، لینے والا کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں نے ٹھیک لکھا ہے، جھگڑا ہو جائے گا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے ان کے درمیان لکھنے والا بالعدل، انصاف کے ساتھ، کوئی عرائض نویس لکھے، دوسرا لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور جب لکھنے والے چند لوگ تھے تو لکھنے والا کہ میں نہیں لکھوں گا، فرمایا نہیں، لکھنا اللہ کی نعمت ہے، اور اگر وہ انکار کرے گا تو اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ ولا یابا، اور چاہیے کہ انکار نہ کرے، کاتب لکھنے والا، ان یکتبا، لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اس کو اللہ نے سکھایا، فلیکتب، تو چاہیے کہ وہ لکھے، لیکن اس کو اپنی لکھائی کی مزدوری لینا جائز ہے۔ ولیملل الذی علیہ الحق، لکھوائے کون، مضمون بولے کون، جو بیچ رہا ہے وہ یا جو لے رہا ہے وہ، جو ادھار لے رہا ہے وہ یا جو دے رہا ہے وہ، فرمایا نہیں، جو لے رہا ہے وہ۔ کیوں؟ جب کل اس میں اختلاف ہوگا تو یہ کہے گا تو نے خود تو لکھوایا تھا مضمون۔ ولیملل، اور چاہیے کہ املا کروائے، لکھوائے، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے، ولیتق اللہ ربہ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور چاہیے کہ وہ کمی نہ کرے اس میں سے کچھ بھی، بخس کے معنی کمی کرنا، بدراہم بخس معدودہ، بثمن بخس، تھوڑی سی قیمت، تھوڑا گھٹی ہوئی قیمت۔ فإن كان الذي عليه الحق سفيها، اگر ہو وہ آدمی جس کے اوپر حق ہے، سفیہا، بے وقوف، او ضعیفا، یا کمزور، او لا يستطيع، یا وہ طاقت ہی نہ رکھتا ہو، ان یمل، کہ وہ لکھوا سکے۔ سفیہا، بے وقوف ہے، پتہ ہی نہیں کیسے لکھاؤ مضمون، ضعیفا، بہت بڈھا ہو گیا ہے، بول نہیں سکتا، او لا يستطيع، یا ایسا لٹا قسم کا ہے، لکھوا ہی نہیں سکتا، ان یمل، گنگا ہے، ان یمل، کہ وہ لکھوائے، ہوا وہ، فلیملل، تو چاہیے کہ لکھوا لے، ولیہ، اس کا وارث، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور چاہیے کہ گواہ بنا لو تم، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، فإن لم يكونا رجلین، پس اگر نہ ہوں دو مرد، فرجل، تو ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں، ممن، ان لوگوں میں سے، ترضون، تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے، یعنی جن کا گواہ بننا تم پسند کرتے ہو۔ مرد دو اور عورتیں ایک کی جگہ دو، ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ عمومی طور پر، عام طور پر عورت کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، مرد کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، مرد آخر مرد ہے، لیکن اکا دکا واقعہ اس کے خلاف ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے عائشہ صدیقہ کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، تحفۃ الفقہا، ثنائے بدائے کا اصل متن تحفۃ الفقہا والی کتنی ذہین تھی، تحفہ کتنے حافظہ تھا اس کا، مقابلہ کرتی تھی مردوں سے مطلب فتویٰ نویسی میں، اس نے لکھ کر کے کہا کون ہے جو اس کی تشریح کر سکے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عام طور پر عورت کا مزاج کیا ہے؟ ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، زیور کی جھنکار میں پلنے والی، اس کا ویسے ہی مزاج ہے، وہو فی الخصام غیر مبین، اور جھگڑا ہو جائے تو اپنی بات پوری طرح کہہ نہیں سکتی ہے، یہ اس کا مزاج ہے۔ اس لیے دو عورتیں، ان تضل، کہ بھول جائے، احداہما، ان میں سے ایک، فتذکرہ، تو یاد دلائے، احداہما، ان میں سے دوسری، احداہما الاخری، ان میں سے دوسری ایک،
ولا یاب الشہداء، گواہ ہو گئے، جھگڑا لگا، کہا بھئی آؤ گواہی دو، انہوں نے کہا ہم سے نہیں گواہی دی جاتی، فرمایا اگر گواہ بنے ہو حق ہے کہ گواہی جا کر کے دو۔ ولا یاب الشہداء، اور چاہیے کہ گواہ انکار نہ کریں، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے، ولا تسأموا ان تكتبوه، اور مت سستی کرو، سئم یسأم مانا سستی کرنا، ولا تسأموا، اور مت سستی کرو، ان تكتبوه لکھنے سے، صغیرا معاملہ چھوٹا ہو، او کبیرا یا بڑا ہو، الی اجلہ جب ایک خاص مدت تک ہو، ذالکم مقصد عند اللہ، یہ بات زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادہ، اور زیادہ مضبوط کرنے والی ہے، سیدھی رکھنے والی ہے، للشہادہ گواہی کو، بغیر لکھے اگر گواہ بناؤ گے تو گواہ بھول سکتے ہیں، ٹیڑھا ہو سکتا ہے، معاملہ لکھ کر رکھو، او وَأَدْنَا اللہ ترتابو، اور زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم شک میں نہ پڑو، کل شک ہو جائے گا، پتہ نہیں اتنے پیسے تھے، اتنے تھے، بس اب وہ سوچتے ہیں کہ کس کے پیسے زیادہ گئے کس کے کم گئے۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ تجارت ہو حاضر، تدیرونہا، ادارہ یدیر گھمانا، تدیرونہا تم اس کو گھما رہے ہو، بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی حرج نہیں، اللہ تکتبوہا کہ تم نہ لکھو۔ اگر سامنے تجارت ہو رہی ہے، لے دے پیسے، تو نے دیا میں نے لیا، معاملہ ختم ہو گیا، پھر نہ لکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب تم آپس میں لین دین کرو، بیع کرو، کوئی بڑا معاملہ کرو، گواہ پھر بھی کم سے کم بنا لو، اور اگر بڑا معاملہ ہے، زمین مکان، اس کی پھر خرید و فروخت ہے، نقد ہو رہی ہے، تو تب بھی اس کو لکھ لو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یہ ایسا جملہ ہے کہ اس کے دو ترجمہ اور دونوں مقصود، دو ترجمہ اور دونوں۔ وَلَا يُضَارَّ، اس کو معروف بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو مجہول بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ معروف صیغہ بھی یہی اور مجہول بھی یہی آئے گا، تو اگر معروف پڑھیں تو لا يُضَارَّ، چاہیے کہ تکلیف نہ دے، کاتب لکھنے والا، ولا شہید اور گواہی دینے والا، لکھنے والا اور گواہی دینے والا کیسے تکلیف دے گا؟ لکھنے والا کہتا ہے میں نہیں لکھوں گا، یا جتنا معروف طریقے کے مطابق پیسے اس سے زیادہ مانگتا ہے، اور گواہ جب اس کو کہا گواہی دو ٹال مٹول کرتا ہے، یہ تکلیف دے رہا ہے۔ اور یہ مجہول بھی ہو سکتا ہے، تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ ولا یضار، چاہیے کہ تکلیف نہ دی جائے، کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید اور گواہی دینے والے کو، ان کو تکلیف کیا دی ہے؟ کاتب بیچارے کے پاس موقع نہیں، یہ اس پر سوار ہو جائے لکھ، اس بیچارے کی یہی روزی روٹی ہے، لیکن یہ کہتا ہے بغیر پیسوں کے لکھ، اور گواہ دور سے آتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی کم سے کم مجھے کرایہ تو دو، لیکن کہتا ہے کرایہ بھی نہیں دوں گا، جلدی آ کر کے گواہی دے، یہ ہو گیا گواہ کو تکلیف دینا۔ معروف بھی پڑھا گیا، مجہول بھی پڑھا گیا، اور دو ترجمے کیے گئے، لیکن سمجھو دونوں مقصود ہیں، پہلا بھی اور دوسرا بھی۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے گناہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، اصل تو اللہ کا تقوی ہے، جب تک تقوی نہیں ہوگا تو بات بنے گی نہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ سکھاتا ہے تم کو، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ کیوں سکھاتا ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز وہ جانتا ہے اور تم جانتے نہیں۔ ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کہیں سفر میں ہے آدمی اور ادھار لینا چاہتا ہے، اور جس سے لینا چاہتا ہے وہ کہتا ہے بھائی تم مسافر ہے، تیرا کیا بھروسہ کہ پیسے واپس دے گا نہیں دے گا۔ اس نے کہا چل یہ میری گھڑی ہے، یہ 1000 روپے کی ہے تو یہ رکھ لے، اور مجھے کم سے کم کرائے کے لیے 200 روپے دے دے، جب میں 200 دوں گا تو گھڑی دے دینا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گروی رکھنا، اس کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ گروی رکھنے کا مسئلہ عام طور پر کہاں پیش آئے گا؟ سفر میں، اس لیے سفر کا مسئلہ بیان کیا۔ تو اگر حضر میں پیش آئے، گھر میں پیش آئے تو کیا ویسا کرنا جائز نہیں ہے؟ تب بھی کرنا جائز ہے۔ البتہ یہاں چونکہ مسافرت کی بات ہے اور مسافر کو یہ مسئلہ زیادہ پیش آتا ہے، اس لیے سفر میں سنایا جا رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم نہ پاؤ لکھنے والے کو، ہاں سفر میں ہے، اگر لکھنے والا مل گیا تو اس نے کہا دیکھو یار لکھ دیا گیا ہے، اب کون سا حرج ہے؟ جب لکھا ہوا ہے تم تو میرے خلاف مقدمہ کر سکتے ہو، تو میں یقیناً دوں گا پیسے،
اگر لکھنے والا نہ ملے تو فرحان مقبوضہ، پھر کہے گا کہ چلو میری طرف سے گروی رکھ لو. لیکن ایک سوال، اگر لکھنے والا مل جائے تو کیا پھر گروی رکھنا جائز نہیں ہے؟ اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، لیکن تب بھی جائز ہے. قرآن نے کیوں نہیں بیان کیا؟ اس لیے کہ جب کوئی معاملہ لکھ دیا گیا پھر بھی ایمان والے ایک دوسرے پر بھروسہ نہ کریں. قرآن کہتا ہے ایسے اخلاق ایمان والوں کے نہیں ہو سکتے ہیں. ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے. بھروسہ نہ کرنے کا معاملہ تبھی پیش آئے گا جب لکھنے کے حالات نہ ہوں. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن رکھنا ہے، گروی رکھنا ہے، مقبوضۃ قبضہ کی ہوئی. مطلب وہ اپنے قبضے میں ہی اس کو رکھے گا، اس سے انتفاع نہیں کر سکتا ہے، فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، اپنے قبضے میں ہی رکھ سکتا ہے. اس نے اس کو زمین دے دی گروی اور وہ ہر سال اس پہ باغ لگاتا ہے اور ڈبل کماتا ہے، جائز ہے؟ خالص سود ہے. یہ خالی کس کے لیے دینا؟ مقبوضہ لکھ کر دینا ہے بھئی اس کے قبضے میں ہے، ورنہ اس کا جو بھی فائدہ ہوگا، فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس نے اس کے پاس گروی رکھا ہے وہی فائدہ اٹھائے گا، اس کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر مطمئن ہو جائے تمہارا بعض پر، فَلْيُؤَدِّ، تو چاہیے کہ ادا کر دے الَّذِي تُؤْمِنَ، وہ آدمی جس کے اوپر بھروسہ کیا گیا ہے، امانتہ، اس کی امانت کو. جب ایک دوسرے پر بھروسہ ہو گیا اور پھر ایک قرض اس نے واپس کر دیا تو جس کے پاس یہ گروی رکھا تھا یہ گویا اس کے پاس امانت تھی، اب وہ کہے نہ میں نہیں دوں گا واپس، نہیں، چاہیے کہ وہ امانت کو ادا کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور ڈرے وہ اللہ سے، رَبَّهُ، جو اس کا پالنے والا ہے، اپنے رب سے ڈرے جو اس کا. یہ کیا مطلب؟ رب تو اللہ اور رب یہ دو صفتیں اکٹھی کیوں کی؟ فرمایا جب کوئی گروی رکھے گا، مثلا زمین رکھی اور اس کے منہ میں پانی آ جائے گا کہ قبضے میں تو میرے ہے، اگر کماؤں گا تو باغ ہوگا اور بچے میرے پلیں گے. فرمایا تیرے بچوں کو اللہ پالنے والا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ڈر اللہ سے جو تیرا رب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، پالتا وہ ہے، ان چیزوں کی لالچ نہ کر. وَلَا تَقْتُلُوا، ہاں تو لے سکے گا مگر پورا سود ہوگا. اگر سود خوار بننا چاہتا تو لے گا. ہاں اس کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہے کہ ٹھیک زمین تیرے قبضے میں ہے تو لیکن اس پر جو نفع آئے گا جتنا تو لے گا اتنا قرضے میں سے حق کم ہوتا جائے گا، تب جائز ہے. اگر اس کے سوا ایک دن کا بھی لے گا وہ بھی سود ہے. اگر وہ اگر وہ 300 روپے مقرر کر رہا ہے اور زمین کا نفع 300 نہیں بلکہ 300 سے زیادہ ہے اور وہ یقینی طور پر اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ بھی سود خوار ہے. البتہ یہ پورا نہیں کھا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کھا رہا ہے. 300 تو دے دیے، باقی کھا رہا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم مت چھپاؤ گواہی کو. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی چھپائے گا گواہی کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو یقیناً گنہگار ہے اس کا دل کا مریض ہے. گواہ ہے، معلوم ہے لیکن چھپا رہا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. 18 احکام گزرے، یہ عملی احکام ہیں، مگر عمل کون کرے گا؟ جس کو اللہ کی محبت ہوگی، جس کو آخرت کا یقین ہوگا، جس کو آخرت پر ایمان ہوگا، جس کو اللہ کی طاقت کا احساس ہوگا. آخری رکوع میں سورت کا نچوڑ بھی پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کی قدرتوں کو بھی بتایا جا رہا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا. یہ تو اس کی طاقت اور اس کا علم
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے، او تخفوہ یا تم اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ ضرور اس کا حساب لے لے گا، اللہ ضرور اس کا حساب لے گا، ظاہر کر دے گا کہ تو دل میں یہ سوچ رہا تھا، دل کے اندر یہ خیالات تھے، منافقت چھپائی ہوئی تھی، چھپ نہیں سکے گی اس سے، ظاہر ہو کر کے رہے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ پھر جس کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا، جس کو چاہے گا اس کو سزا دے گا، حساب پورا لے گا۔ اس کے بعد ایمان اور اعتقاد کی چیزیں اگر چھپائی ہوئی ہوں گی تو اس پر سزا دے گا، جہنم میں بھیجے گا، اور اگر کچھ برائی چھپا کر رکھی تھی لیکن اس کے کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا تو جو دل کے اندر وہم اور خیال پیدا ہو، تخطر پیدا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ میری امت سے اٹھا لیا گیا ہے، وہ معاف کر دیا گیا ہے۔ اور خود قرآن پاک نے دوسری جگہ اس کو واضح کر دیا کہ پوچھ کس کی ہوگی، ایمانیات اور اعتقادات میں سے اگر کچھ چھپایا ہوا ہے تو پھر تو دل کے خیال کا بھی فیصلہ ہوگا، لیکن اگر عملی کاموں میں سے کوئی کام چھپایا ہوا تھا، اچانک دیکھا کسی کا مال پڑا ہوا، دل میں خیال آیا چوری کروں، جب تک اس کو پکے چوری کرنے کا ارادہ نہیں کرے گا تب تک اس پر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر پکا چوری کرنے کا ارادہ کیا مگر کر نہیں سکا بیچارہ تو اب چوری کی سزا تو نہیں ہوگی لیکن پکا ارادہ کرنے کی سزا ہوگی۔ او تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ اور دوسرا یوں بھی تفسیر کی گئی، فرمایا حساب تو لے گا لیکن پھر وہ مجبور نہیں ہے کہ وہ سزا ہی دے، اس پر بھی مجبور نہیں، اور وہ معاف ہی کرے، اس پر بھی مجبور نہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، بات شروع کی تھی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اسی پر ختم کیا جا رہا ہے۔ ایمان لائے رسول، شروع میں کہا تھا تم کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، بیچ میں وہ دوسرے پارے پہلے پارے کے آخر میں، اور یہاں فرمایا کہ رسول ایمان لائے۔ الرسول الف لام ہے، مراد کون ہے؟ یا تو جن سے رسول تو مراد پھر سارے رسول، اور یا الف لام عہد خارجی کا تو پھر مراد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمن الرسول، رسول ایمان لے آئے، بما انزل الیہ جو نازل کیا گیا ان کی طرف، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے ایمان والے بھی ایمان لے آئے۔ کس پر ایمان لائے؟ جن پر ایمان لانے کے لیے فرمایا گیا تھا، کون ہے؟ کل آمن باللہ، ہر کوئی ایمان لے آیا اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور کیا فرمایا دونوں نے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم نہیں فرق کرتے ہیں کسی ایک میں اس کے رسولوں میں سے۔ کیسا فرق؟ کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم باقی نبیوں کو تو مانیں گے مگر حضرت عیسیٰ اور رحمت عالم کو نہیں مانیں گے، اور عیسائی کہتے تھے باقی نبیوں کو تو مانیں گے مگر رحمت عالم کو نہیں مانیں گے، ہم وہ نہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ وقالوا سمعنا، اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لے، غفرانک نستغفر غفرانک، ہم مانگتے ہیں تو اس سے تیری بخشش، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ حساب لے لے گا۔ اوپر فرمایا تھا جو کچھ تمہارے دلوں میں آئے گا، لیکن دل میں تو خیال بھی آ سکتا ہے اور اس خیال سے بچنا آسان نہیں ہے۔ کئی مرتبہ کیسے گندے گندے خیالات آ جاتے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ جواب دیا، فرمایا اس پر کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ نہیں مکلف بناتا ہے کسی نفس کو، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ اور بھی آپ کہہ سکتے ہو 18 احکام بیان ہوئے لیکن کوئی کہے بڑے مشکل ہے، عمل کیسے کروں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ مکلف نہیں کرتا ہے کسی کو مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ گویا یہ تیری طاقت کے مطابق ہیں، گھبرا مت۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو نفس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور ہر ایک جان کے اوپر ہے جو اس نے کمایا۔ ربنا لا تؤاخذنا، دعا سکھائی، یوں مانگو اپنے مالک سے۔ سورہ فاتحہ میں بھی دعا سکھائی تھی، یہاں پھر آخر میں دعا سکھائی، یوں مانگو ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، مت مواخذہ کر تو، نہ پکڑ کر تو ہماری، ان نسینا،
اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم سے خطا ہو جائے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ مت لاد تو ہمارے اوپر اسرن بوجھ، کما حملت علی الذین من قبلنا، جیسا کہ بوجھ لادا تھا تو نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھا، ایسی بھاری ذمہ داری نہ ڈال جیسے کہ پہلے لوگوں پر بھاری ذمہ داری پڑی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ربنا ولا تحملنا، اے اللہ تم مت ذمہ داری ڈال ہم پر، ما ایسی لا طاقت لنا به، جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، وہ احکام عطا فرما جن پر ہم عمل کرتے ہیں، واعف عنا، جو ہم سے غلطی ہو جائے اس کو معاف فرما، واغفر لنا، ہمارے بخشش فرما، ورحمنا، غفر کے لفظی معنی کیا ہے؟ مٹا دینا، چھپا لینا، واعف عنا، ہم کو معاف فرما دے، معاف کر دیا، واغفر لنا، اپنی رحمت کے اندر ہم کو چھپا لے اور مٹا دے، جو خطائیں ہو گئیں اعمال نامے سے ہی مٹا دے، نظر ہی نہ آئے، قیامت کے دن پتہ چلے یہ بھی بدماشی کی، یہ مکاری کی، سب کے سامنے رسوا ہوں اور پھر کہ چل معاف کر دیا، یہ معافی نہیں، مٹا دے، اعمال نامے میں بھی باقی نہ رہے، اور گناہ کرنے سے جو عادتیں ہوئی تھی ان کو بھی مٹا دے، واغفر لنا ورحمنا، اور رحم فرما ہم پر، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، مدد فرما تو ہمارے القوم الکافرین، نافرمان لوگوں پر، نافرمان لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تقسیم ہوگی نا اس صورت کے اندر ساری انسانیت کی، دو ہی طبقے ہیں، ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا، جنگ شروع ہو جائے گی، نہ ماننے والے کہیں گے ہم نہ مانیں گے نہ تم کو ماننے دیں گے، جب وہ جنگ کریں گے ہم سے، ہم تو نہیں کریں گے، زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے، یہ اس کو پیام صلح دیتے ہیں مگر وہ ان سے جنگ کرتا ہے، ایسے وقت میں کیا کریں؟ اے اللہ تو ہماری ان کے خلاف مدد فرما۔ ہائے ہائے کیا جوڑ ہے، اگلی صورت ہے، دو مضمون ہیں، ایسے تو بیچ میں بہت باتیں ہیں لیکن موٹے طور پر دو مضمون، ایک مضمون عیسائیت کے رد کا اور دوسرا مضمون غزوہ احد کے اوپر تبصرہ، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی صورت کے اندر یہودیت کا رد بیان کیا اور وہ خرابیاں بیان کی جس میں یہودی مبتلا ہوئے اور ایمان والوں کو ڈرایا کہ تم ایسے کام نہیں کرنا، اس صورت میں عیسائیوں کی خرابیاں بیان کی، ان کو دعوت بھی دی اور ایمان والوں کو ڈرایا کہ تم ان خرابیوں میں مبتلا نہ ہونا، اور جگہ جگہ تنبیہ کی کہ وہ یہودیوں کے لیے کہا تھا وہ بھی تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے مگر بچنا، عیسائیوں کے لیے بھی کہا یہ بھی وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کوشش کرتے رہیں گے کسی طرح تم کو بھی گمراہ کریں مگر ہوشیار رہنا، ہوگے پورے طور پر ہوشیار۔ اب ایمان والا فکری ہتھیاروں سے لیس ہو گیا، یہودیوں سے بھی ہوشیار، عیسائیت سے بھی ہوشیار ہو گیا، اہل شرک سے بھی ہوشیار ہو گیا، ذہن اس کا پورا، ضمیر اس کا تیار ہو گیا، فرمایا آپ عملی میدان میں اترا تو غزوہ احد کو دیکھ اور پریکٹیکل طور پر تجربہ کر کہ عملی میدان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہاں عملی، اور سورت کے آخر میں پھر پورے مضمون کا نچوڑ کیا کرنا ہے ایمان والو، ہوشیار رہو، کیسے رہو؟ جیسے سرحد کا سپاہی کھڑا رہتا ہے کہ میری سرحد میں کوئی گھس نہ پائے، تم بھی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ذہن و دماغ کو ایسا تیار رکھو کہ کوئی ہمارا ایمان بگاڑنے کے لیے اور شیطان ہمارے دل کی طرف آ نہ سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا اللہ، پھر فرمایا نصیب کیسے ہوگا؟ اللہ کے تقوی سے۔ یہ ہے مضمون اگلی صورت کا، مگر جوڑ کیسا؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پر ہماری مدد فرما، فرمایا ہو گئی مدد، کیسی ہوئی؟ فرمایا یہ دیکھو عیسائیت سے ہوشیار رہو، ذہن و دماغ بناؤ، لیکن غلطی نہیں کرنا، مدد تب ملے گی، کیسی غلطی؟ جیسی غزوہ احد میں کر دی تھی ویسی غلطی نہیں کرنا، اگر نہیں کرو گے تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار ابھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔